بارگاہ میں کوئی مشکل نہیں، کوئی محال نہیں، کوئی ناممکن نہیں، رب قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ رب نے جب نبی کو بلایا تو جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، وہ یہ تھا کہ قریش مکہ معراج کا انکار کریں گے۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو منکر ٹھہرا تھا وہ ابو جہل ٹھہرا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق تیرا نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصی اور اللہ کی بارگاہ سے ہو کے واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ بتائیں، اگر کوئی خواب دیکھے آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات پہ؟ کوئی عام بندہ خواب دیکھ لے کہ میں امریکہ سے ہو کے واپس آیا، رات میں ادھر ہی فلاں سے ملاقات کی، فلاں سے، یہ میرا خواب تھا، تو سارے کہیں گے بھائی ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، تم ادھر جاتے ہو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ہم مدینہ تک تو اپروچ رکھتے ہیں نا، ہم مکہ بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، مدینہ بھی دیکھ چکے ہیں، آپ نے امریکہ دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، خواب میں یہ ممکن ہے، اسے کسی کو اعتراض۔ بھائی ابو جہل جیسا سردار ٹائپ کا بندہ اور کعبے کا متولی اور خاندان قریش کا سردار اس پر اعتراض کر رہا ہے تو پتہ چلا یہ روح کی معراج نہیں تھی، یہ دعویٰ روح مع الجسد تھا۔ اس لیے تو پڑھا لکھا بندہ اعتراض کر رہا تھا، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ورنہ عام آدمی کہہ سکتا ہے خواب کی بات ہے بھائی، ہوتا رہتا ہے، اعتراض ہی نہیں ہے۔ اور رب کائنات نے واقعہ معراج کو جس اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، رب نے لے جانے کا ارشاد فرمایا اور اپنی پاکی اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے عبد خاص کو۔ ایسا کیوں فرمایا؟ پتہ چلا کہ یہ روح مع الجسد معراج تھی جو کہ بڑے بڑے لوگوں کے دماغ چکرا گئے اور ماننے سے انکار کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی روح مع الجسد معراج کا صدق ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ اس آیات بینات کو پڑھتے چلے جائیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر یہ تفصیل ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، مقام کا ذکر ہے، اور یہ 2 ماہ کا سفر ہے، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ جناب وہ تو راتوں رات کا بھی تھوڑا سا حصہ خرچ کیا، گئے واپس ہے، آنے جانے میں 4 ماہ کا سفر ہے، تو نبی کیسے ہو گیا؟ اللہ نے یہ کیوں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا تعین فرمایا، معراج میں اس کا خاص ذکر فرمایا، اور پھر اوپر جو ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے بلائے اس لیے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ہے آسمانوں کی سفر، میرے آقا جنت مختلف مقامات پہ آپ کو لے جایا گیا، وہاں پہ مناظر دکھائے گئے، اور وہی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لیکن جب لامکان کے اندر داخل ہوئے تو اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، علماء فرماتے ہیں، امام زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ 3 حصے میں معراج ہوئی ہے، لیکن عام اصطلاح میں، عام زبان میں، عام لوگوں میں ہے کہ نبی معراج پہ گئے اللہ کی بارگاہ تک، لیکن علماء کی اصطلاح میں اس کے 3 حصے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ اسرا ہے، یہ سیر ہے، اور اقصی سے آسمانوں کی طرف جو ہے وہ معراج ہے، وہ عروج ہے، اور اس سے آگے لامقام میرے آقا کا جانا اور خدا کے قرب کعبہ قوسین او ادنا کا بیان جو ہے یہ ہے حضور کا اعراج، معراج سے بھی زیادہ بلندی کی طرف حضور کا چلے جائے۔ معراج 3 حصوں میں علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور عام زبان میں اس کا پورے
اپنے سفر کو معراج کہہ دیتے ہیں۔ رب کائنات نے پہلے حصے کو وضاحت کی، دوسرے اور تیسرے میں وضاحت نہیں کی، وہ کیوں؟ اس پر بھی حضور غزالی زماں نے بڑے نقاط بیان فرمائے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ بھی دلیل ہے کہ میرے آقا کو جسمانی معراج ہوئی ہے، روح مع الجسد معراج ہوئی ہے۔ میرے آقا گئے تو معترض تو اعتراض کرنے پہ آ گئے، تو انہوں نے آپ سے پوچھ بھی لیا کہ اے محمد، آپ معراج کا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتائیں، ان کے دروازے کتنے ہیں، ان کی شتیر کتنے ہیں، ان کی کڑیاں کتنی ہیں، ان کی ونڈو کتنی ہیں، روشن دان ہیں، باقی ان کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ میرے آقا نے ان کو پوری تسلی سے دے دی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قریش مکہ نے کیوں پوچھا تھا۔ قریشی صاحب مثلا کراچی نہیں گئے، کبھی نہیں گئے، اور یہ دعویٰ کرے، ہمیں پتہ ہے کہ آج تک یہ نہیں گئے، لیکن ہم ان کی زبان سے سن رہے ہیں، یہ کہہ رہے جی میں کراچی گیا، واپس بھی آ گیا، تو تجسس ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو شام تک تو پتہ ہے میں شام تک تو گئے نہیں، اتنے عرصے تک، کل شام کی خبر ہے، لیکن رات کو کہتے ہو کہ واپس آ گیا، تو سفر اتنا جلدی ہو ہی نہیں سکتا، اگر کر بھی آئے چلو پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ جناب وہاں کراچی کی فلاں عمارتیں کہاں پہ ہیں۔ تو اگر یہ بتا دیتے ان کی نشانیاں، رنگ روپ، ان کی تعداد، ان کے دروازے، تو پھر پتہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی اگر یہ کر کے آئے ہیں، تو پھر ہم جناب اس سے آگے بھی مکران اگر یہ دعویٰ کر دے تو اس کو بھی تسلیم کر لیں گے کہ واقعی وہاں سے بھی ہو کے آ گئے ہیں، کیونکہ یہ تو سفر انہوں نے جو بتایا ہے یہ تو بالکل سچ ہے۔ نبی کے غلاموں، اللہ نے واقعہ معراج میں پہلا حصہ وضاحت کر کے فرمائی، تو قریش مکہ نے بھی جب نبی سے سوال کیا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ہو، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ میں معراج سیر کر کے آیا ہوں، ساتوں آسمان سدرہ آگے، تو یہ بتاؤ کہ پہلا آسمان کس رنگ کا ہے، یہ نہیں سوال کیا۔ پہلے آسمان پہ کیا کیا ہے، دوسرے آسمان پہ کیا کیا ہے، کیونکہ قریش مکہ نے ایسا سوال ہی نہیں کیا جس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، نہ ان کا دیکھا بالا تھا، نہ ان کا سفر کے، بھئی سوال تو وہ کیا جاتا ہے جس کے بارے میں انہیں خود بھی معلومات ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سفر، زمینی سفر کی تفصیل بیان فرمائی، کل اگر قریش سوال کرتے ہیں رب کو تو پتہ نہ کریں گے، تو تاکہ میرے آقا کے سفر کا ذکر اس طرح کریں کہ وہ دھڑلے سے پوچھے تو میرے آقا اس کی نشانیاں بھی بتائیں، ان کے سوالات کے جواب بھی تسلی سے دے۔ اور قریش نے فقط زمینی سفر پر اعتراض کیا، اور یہ بھی ایک حکمت ہے کہ وضاحت سے زمینی سفر بیان کیا گیا مگر اوپر کا سفر اجمالاً کیا گیا، اس لیے کہ جب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا نا، تصدیق کر دیں گے کہ واقعی نبی جو ہے وہ اپنے سفر کی صحیح داستان سنا رہے ہیں، تو جب زمینی جو ناممکن تھا وہ سچ ثابت ہے، تو اسی طرح جیسے یہ 2 ماہ یعنی آنا جانا 4 ماہ کا سفر اگر رات کے تھوڑے سے حصے میں صحیح ثابت ہو گیا ہے تو آسمان کا سفر بھی صحیح ثابت ہو جائے گا۔ یہ ایک دلیل ہے، قرآن کی ترتیب کو دیکھیں، اور اللہ نے انسانی سوالات کے جوابات بھی اس مختصر آیت کریمہ کے ابتدا میں دے دیا کہ ہم نے بیان کیا نہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا ذکر کیا ہے تو پوچھو میرے نبی سے، بلکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کے درمیان تمہارے قافلے بھی سفر کر رہے ہیں، تو کفار نے پوچھا تھا کہ اے محمد بتاؤ ہمارے قافلے آپ نے دیکھے تھے، سرکار نے فرمایا دیکھا، سرکار نے ان کی بوریوں کی تعداد اور ان کی رنگت بھی بتا دی، اور ان پر پڑا ہوا پانی کا پیالہ وہ بھی آپ نے نوش فرمایا ان سے پوچھنا جب آ جائے وہ بھرا ہوا پیالہ خالی کیوں تھا، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا جب ہماری سواری گزر رہی تھی ان کا اونٹ بد کا بھاگا اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، ان سے ذرا پوچھ لیں۔ اللہ نے قرآن میں جو وضاحت کی ہے وہ اس کا ایک راز ہے۔ میرے نبی کے واقعہ معراج کی صداقت کی بہترین دلیل قرآن کی ہے کہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، تو قریش مکہ نے بھی اسی سفر پر سوالات کھڑے کر دیے، میرے آقا نے ان کی تسلی تشفی کرا دی، سارے دنگ اور حیران رہ گئے، ان کو ماننا پڑا دل میں کہ نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ